اور بیماری کے دوران آپ علیہ السلام نے ارشادات ہیں ایک سلسلہ چلتا پیا ہے. پچھلے جمعہ مبارک تے گزارشات کی تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ تے لعنت پائی ہے کہ جنہاں نے انبیاء کرام دیا قبراں نوں سجدہ گاہ بنا کے دا. اللہ نبی علیہ السلام نے اس وقت لعنت پائی کہ انبیاء دی قبراں نے سجدہ گاہ بنایا انہاں تے اللہ دی لعنت ہے. تے اج جڑے سارے لوگ سارے مسلمان میرا جڑے قبراں تے عام قبراں تے غیر نبی دی قبراں تے سجدہ کرنے پین کیا اللہ تعالیٰ کی انہوں نے رحمت ہو سی یا لعنت ہو سی؟ تو یہ موضوع چلتا پیا ہے. آج انشاءاللہ یہ گزارشات نام کرے ساں کہ بت پرستی اور قبر پرستی یہ بھی میں مسئلہ دے کہ کوئی نہ. بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کوئی روایات ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے 5 بیٹیاں, کوئی روایات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بزرگاں نے 1 بزرگاں وہ فوت ہو گئے تھے. انہوں نے فوت ہو گئے کافی سبا انہوں نے تصویریں بنائی گئی وہ تصویریں بنائی گئی انہوں کے بعد مسجد جا کے انہوں نے بعد خانہ بھی لٹکائی گئی. کچھ عرصہ بعد انہوں سامنے گنایا گیا, کچھ عرصہ بعد انہوں نے بت بنائے گئے. پیر سید صاحب نے بھی اپنی کتاب بیانات استعانت کی شریعت سیر کے اندر یہ تفسیر بیان کی ہے ان آیات کی. مسئلہ بتوں کی پوجا ہے وہ پتھر کی پوجا نہیں کریں گے بلکہ وہ بھی انہوں نے بزرگ اور نیک لوگوں کی تشبیہاں بنا کے انہوں نے بت بنا کے انہوں کی عبادت کریں گے. بہرحال یہ بت پرستاں انہوں کا عقیدے یہ ہے کہ یہ سارے بت جب بزرگوں کی نیت رکھتے ہیں یہ ساری سنتیں ساری حاجت پوری کریں سارے مشکل کشا ہیں سارے مشکل کام آنے ساری گرو نزدیک تو یعنی پکار سنتے ہیں اور ساری بیماری صحت یہ سارا کو یعنی انہوں نے ذہن جمنا ہے سانو بیماری کی صحت جانا رہی ہیں ساری بگڑی بنانا رہی ہیں. آج دے بت پرست اس وقت اپنے ہاتھ نال بت تراشتے ہیں. بت تراش کے مارکیٹ ہی جانا ہے مارکیٹ میں پھر دوبارہ مندر ہے یا گھر نہیں پہنتا ہے کہ وہ تراش کے بتاں لے کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں منتا منی نے کھڑے ہیں انہوں نے نظر نیازہ نہیں نے کھڑے ہیں. تو غلط یہ ہے کہ اپنے ہاتھ نال بنائی ہوئی چیز دے کے ہاتھ جوڑ کے دوسرے مشکل کشا بنائی کریں. تو یہ بت پرستی ہے. بت پرستی کا ایک قبر پرستی جڑی ہے یہ بت پرستی کا ایک چور دروازہ ہے شرک کا چور دروازہ ہے. تو سب صالحین تابعین کرام اور صحابہ کرام نے بھی یہ تشریح تعبیر کی ہے کہ شیطان نے انہوں لوگوں کے ذہن کے اندر اس چیز کو پا چھوڑا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کا نقشہ انہوں نے سامنے رکھ چھوڑا ہے اور اس بعد انہوں نے اس بزرگ کی تعلیم شروع کر کے دی قبر کی تعلیم شروع کر کے دی بعد میں انہوں نے عبادت خانہ بنا کے دا عبادت کی ہوئی ہے. یہ ساری چیزاں وہ موجود ہیں. جس وقت کوئی بندہ انہیں شرک کے خلاف بولتا ہے کہ قبر کی پوجا غلط ہے یہ عرس میلے قوالیاں وغیرہ یہ سارا جو غلط ہے تو ادو تے فتوے لگن پہنے ہیں اور فتوے بھی کفر کے فتوے لگتے ہیں ایسے آج بھی لگتے ہیں فتوے گستاخ کے فتوے لگتے ہیں کہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں صحابہ کرام کے گستاخ ہیں اور انبیاء کرام کے گستاخ ہیں. اس حد تک فتوے لگتے ہیں اور بعض کا انہوں نے سزا دے طور پہ انہوں نے قتل بھی کی طرح ہے. ادھر ذکر قرآن پاک میں موجود ہے وَيَقْتُلُونَ نَبِيًّا بِغَيْرِ الْحَقِّ کہ انبیاء کرام کو بغیر حق میں قتل کیا گیا. تو اس وقت انہوں نے یہ مشن ہوتا ہے صحابہ کرام دا اللہ کے نبی علیہ السلام دا کہ اللہ کے نبی کی تابعداری اللہ تعالی کی تابعداری کی دعوت دینے نیک عمل کی دعوت دینے اور شرک کو روک دینے اور یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے رسول نے منع کیتے اللہ تعالی نے منع کیتے انہوں منع کریں گے کہ کفر پہ نام لگا دیں. بہرحال یہ قبر پرستی دا
اور بت پرستی اور قبر پرست انہوں دونوں کا نظریہ ایک ہوتا ہے. قبر پرست جیسے انہوں پکارتا ہے اپنی مدد واسطے تو وہ سمجھنا ہے میری سنتا ہے اور میری مدد کرے ہے. اور آج جڑے قبر پرست ہے ان کا بھی نظریہ یہ ہوتا ہے یہ پر میرا بزرگ جڑا پی ہے یہ میری سنتا ہے میری فریاد سنتا ہے فریاد سن کے میری مشکل کو حل کریں ہے سانو اولاد دینا ہے ساری سفارشیں کریں اللہ تعالیٰ جا کے سانو اللہ کے قریب کر دینا ہے سانو رزق دینا ہے اس طریقے نال ساری مدد کریں ہے دور و نزدیک کو سب پکار کر سنتا ہے. اور اس کے قبروں کے مزاروں کے لوگ روپیہ پیسہ خرچ کریں بکرے چھترے قربان کریں اور اس واسطے کریں کہ اساں اس قبر اللہ بزرگ کے اس کو راضی کی وجہ سے تو خوش کی وجہ سے اس واسطے قبر پرست تو یہ نظریہ اور بت پرست کا نظریہ کوئی آتا ہے تو ساری سنتا ہی سارا پوریا کریں ساری مرادیں پوریا کریں سارا سب کچھ کریں بیماری سے سان شفا دینا ہے. فرض کرو جی کچھ لوگ آتے ہیں جی یا رسول اللہ انظر حالنا وسنا قالنا کہ اللہ کے رسول سارے حال دیکھو وسنا قالنا اور ساری فریاد کو سنو. کچھ لوگ آتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن اللہ واسطے کچھ دیو. کچھ لوگ آتے ہیں جھولے لال دے خوشیاں غم ڈال یا رسول اللہ بلا لو مدینے ہمیں جانے یا علی شہباز کرے پرواز جانے رات دلاندے لے جائی لتنات ڈوبی تر جائے گی تیرا کھاواں تیری گیت گاواں یا رسول اللہ. بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال لالی سن کروڑی ہن کڑ دی روڑی تے پتران دی جوڑی بابا نور کر ہر بلا دور بابا شاہ دولا پتر دیوا آپ بھادوان سائیں کولا. یعنی بگڑی بنا دو یا رسول اللہ. اس حد تک انہوں نے یہ الفاظ تیار کی جو ہے نظریہ انہوں نے فرق واضح ہوتا ہے کہ انہوں قبر والوں مشکل کشا حاجت روا اور بت پرستوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے. انہوں دو نظریوں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صفات انہوں بتوں دے دیتی جہی صفات اللہ تعالیٰ نے ہیں وہ صفات انہوں قبر والوں دے دیتی. اللہ تعالیٰ نے انہوں دونوں کا رد کیا ہے قرآن پاک کے اندر اور دونوں چیلنج کیا ہے کہ اے مشرکو تس اللہ کے سوا پکار دیو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ فاتح میں بیان فرمایا قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی تو ان لوگوں کو آگ دے کہ اے مشرکو تو سجنن اللہ کے سوا پکار دیو تو سجنن اللہ کے سوا داتا دستگیر تے غوث اعظم بنایا ہے تو سجنن اللہ کے سوا بیڑی بنایا ہے انہاں تو اللہ کے سوا معبود بنایا ہے انہاں تو اللہ کے سوا پکار دیو تے ہر وقت پکار دیو دور چیز کو پکار دیو تو انہاں اپنا سب کچھ بنایا مشکل کشا بنایا ہے تو سب کو پوچھو کہ کیا انہوں نے زمین کے اندر کچھ پیدا کیتا ہے کوئی نہ یا آسمان نے پیدا ہے انہوں نے کوئی حصہ ہے کہ کوئی نہ یا انہوں نے کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس نے تمہیں دلیل دے کے تیس پکار ہے کہ نہ ایک سارے معبود ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے شریک ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان مشرکوں ترائے چیلنج کیتے ہیں. سب تو پہلا چیلنج یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جڑے تسا مشرکو تسا جنہاں اللہ دے سوا پکار دیو تسا جنہاں اللہ دے سوا بگڑی بناون والا جان دیو تسا جنہاں اللہ دے سوا حاجت روا تے مشکل کشا جان دیو تسا دساؤ کہ انہاں نے کوئی زمین دا ایک حصہ بنایا یا کوئی نہ کوئی زمین دا ایک انچ بنایا یا کوئی نہ یا زمین دے اوپر جڑی چیزاں پیدا کیتیاں نا کیا انہوں نے انہاں چیزاں نے کوئی چیز بنائی ہے یا کوئی نہ جنات میں انسان میں ترین پر کوئی چیز نہ بنائی ہے یا کوئی نہ تجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
کہ کیا تسا آسمان دی پیدائش دے اندر اللہ تعالی دے شریک ہوئے یا کوئی نہ، یعنی تسا کیا اللہ تعالی جس اللہ تعالی نے زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے نا، کیا اللہ تعالی نے ایک کے بنائے نا تسا انہاں دا شریک آوے یا کوئی نہ، کیا تسا ایک انچ دا ٹوٹا آسمان دا بنایا ہے یا کوئی نہ، یعنی ان دے وچ اللہ تعالی نے چیلنج فرما دیتا۔ پھر یہ چیلنج اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسی کتاب میں نازل کی ہے جس دے جل میں یہ گل آکھی ہوئے اور دلیل موجود ہوئے کہ انہاں سارے کماں دے وچ تھوڑے معبود جنہاں تساں اللہ تعالی پکار دیو اے مدار شریک رہے، کیا سورج چاند ستارے آسمان بناون دے وچ اے جن تساں معبود بنائے ہیں کیا اے معبود شریک تھے انہاں کوئی نہ؟ تا ایتا جواب اللہ انہاں دا ایتا جواب مشرک لوگ بھی نفی دے دے سن، لیکن اللہ تعالی نے ایتا جواب قرآن پاک کے ارشاد فرما جوڑا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب نبی فرما دیتا کہ اے لوگو اے مشرکو، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا ہے یہ اپنی قدرت نال تھمایا ہے، اپنی قدرت نال اس کو قابو کیتا ہے؟ اگر یہ زمین آسمان کہیں اپنی جاتو ہٹ نہ ونجن، اللہ تعالیٰ نے سورج تے چاند ستارے زمین آسمان بنائیے یہ اپنی قدرت کاملہ نال بنائیے تے اس اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال تھامی کرے۔ اگر یہ اپنی قدرت نال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ جاگے نے اپنی رحمت کا ہاتھ جاگے نے تا یہ زمین آسمان ہو سی کہیں تو نہ سنبھل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے مشرکو انہاں تو اللہ نے سوا پکار دیو، اگر یہ زمین آسمان میں اپنا ہاتھ جاگے نہ رحمت دا، میں اپنا ہاتھ جاگے نہ قدرت دا، تا یہ زمین آسمان سارے ٹکر ویسے یہ سورج اپنے مدار کھڑا ہے، یہ سورج اپنا ختم دی ویسے، یہ چاند اپنے مدار چل رہا کھڑا ہے، ستارے اپنے مداری چلتے کھڑے، یہ سارے آپس ٹکرا ویسے ہیں تے تھوڑے وچ کہیں معبود دی بت پرستاں دے معبود دی قبر پرستاں دا معبود دی کہیں نہیں یہ جرات کوئی نہیں کہ انہاں جڑے آسمان تے زمین آسمان تے چاند ستارے جڑے اپنے مداری پھرتے کھڑے تے وہ ٹوٹ گئے اللہ دی قدرت تو بعد وہ ٹوٹ گئے تے کوئی ایسا معبود تھوڑے وچ نہیں جڑا انہاں سارے نوں جوڑ دے یا انہاں تے قدرت حاصل کر گئے نے۔ تے اللہ تعالی نے یہ چیلنج فرما دیتا کہ تساں اگر میری قدرت کو میرے تساں جنہاں نوں پکار دیو انہاں دے کوئی ایسی جرات کوئی نہیں کہ سارے نظام چلا سکیں، سارا نظام تو دور دی گل ہے، ایک زمین دا ٹوٹا ہے کوئی زمین دی چیز یعنی ایک مکھی دی اللہ تعالی نے چیلنج کیتا وہی بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سارے چیلنج کیتے ہیں مشرکانوں، لہذا قبر پرست تے بت پرست انہاں دوہاں دا نظریہ یہ ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں چیلنج کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے چیلنج نے قبول نہیں کیتا تے کر ہی نہیں سکدے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سارے نوں قرآن و سنت چلانے توفیق عطا فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔